میری درخواست ہے آپ سے میرے ان الفاظ کو غور سے سنیں۔ امام حسن حسین علیہ السلام کم سن 5 اور 6 برس کے ایک صحابی رسول ہیں، بزرگ ہیں، ان کو وضو نہیں آ رہا۔ دونوں دیکھتے ہیں کہ ان کا وضو غلط ہے۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے، بھیا آئیے اس کا وضو تصحیح کر دیں۔ دونوں تشریف لاتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں، ایھا شیخ، اے بزرگ، میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے۔ امام نے فرمایا میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، میرا بھائی کہتا ہے ان کا وضو صحیح ہے۔ نہیں ابھی بھی مجمع بھائی کہنا یہ چاہیے تھا دنیاوی لحاظ سے میں کہتا ہوں میرے بھائی کا وضو غلط ہے، وہ کہتے ہیں میرا وضو غلط ہے۔ اگر امام یہ کہہ دیتے تو یہ عصمت کے منافی ہے، کیونکہ دونوں کا وضو غلط نہیں تھا۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے۔ امام نے نہیں فرمایا، وہ کہتا ہے میرا وضو غلط، میں کہتا ہوں اس کا کیوں وضو غلط تھا ہی نہیں۔ امام نے فرمایا میں کہتا ہوں میرا وضو صحیح ہے، بھائی کہہ رہا ہے ان کا وضو صحیح ہے، آپ بتائیے کس کا وضو صحیح ہے؟ توجہ، اگر امام کہتے ان کا وضو غلط تو یہ جھوٹ ہوتا، امام نے یہاں پہ بھی جھوٹ نہیں بولا۔ اب ایک مرتبہ بالکل صحیح وضو کیا، پھر کہا بھائیا اے میرے بھائی حسین ابا عبداللہ اب آپ وضو کیجئے۔ امام حسین نے بھی بالکل پرفیکٹ بالکل صحیح وضو کیا۔ کہا بتائیے کس کا وضو صحیح ہے؟ کہا شہزادو آپ دونوں کا وضو صحیح ہے، وضو تو میرا غلط ہے۔ توجہ، امام یہاں پہ بھی جب تصحیح کریں تو تقیہ میں جھوٹ نہیں کہہ رہے، چونکہ یہ والا جھوٹ عصمت کے منافی ہے۔ امام کبھی بھی بیعت کے معاملے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بات ان کی عصمت کو ختم کر دے، امامت و ولایت کو ختم کر دے۔ اگر کوئی کہتا ہے تقیہ تھا گلے پہ، تلوار تھی اس لیے امام نے بیعت کر، عزیزان گرامی یہ خود عصمت کے منافی ہے، یہ عصمت کے خلاف ہے۔ عزیزان گرامی مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیسے بھول چوک ہو گئی ہے، کیسے اتنا بڑا یعنی کہہ لیں کہ کتنا بڑا بلنڈر ہو گیا کسی سے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے امام کی گردن پہ کوئی تو جب جناب سید الشہداء نے اپنے بچے تک دے دیے، مولا امیر نے حضرت محسن تک دے دیے، گھر پہ آگ لگ گئی، جناب سیدہ پہ حرف آ گیا، مولا کو باندھ کے لے گئے، پھر بھی مولا نے بیعت نہیں کی۔ نہیں ہے مجمع۔ عزیزان گرامی وہ بار بار کیوں آ رہے تھے مولا کے گھر پہ؟ بیعت ہی تو مانگ رہے تھے، اور مسئلہ کیا تھا؟ بار بار یہ کہتے تھے یا علی بیعت کیجئے، مولا کہتے تھے نہیں کروں گا، بار بار دروازے پہ آنا بتا رہا ہے علی نے بیعت نہیں کی۔ اگر آپ بیعت نہیں کریں گے ہم آپ کا گھر جلا دیں گے، میں آپ کو آگ لگا دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا، آپ بیعت نہیں کریں گے۔ مولا فرماتے ہیں جو کچھ کرنا ہے کر لے۔ مولا کے گلے میں رسی، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے لے آتے ہیں کہ بیعت کیجئے، مولا وہاں پہ بیعت نہیں کر رہے۔ توجہ، یہاں تک کہ جو افراد کہتے ہیں بیعت کی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھایا کسی نے اور کہا کہ آگے بڑھ کے خود ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھو، کہو علی نے بیعت کر لی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا مولا نے ہاتھ بند کر لیا، کہا ہاتھ کھلوا کے دکھا۔ پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے۔ مولا نے اپنے ہاتھ کو بند کر لیا، اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، کہا واپس چلے جاؤ علی بیعت نہیں کریں گے۔ بس لوگوں سے کہو علی چلے گئے، بیعت ہو گئی۔ عزیزان گرامی جب مولا کے اتنا کچھ ہو گیا، بچے کی شہادت ہو گئی، بیعت نہیں کی، اس سے زیادہ کسی امام پہ حرف نہیں آیا۔ جب علی نے بیعت کی تو علی کا کوئی معصوم بیٹا کیسے بیعت کر سکتا؟